أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو وہ وقت جب میں نے تم کو نعمتیں عطا کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور وہ وقت بھی یاد کر لو جب میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آوے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہیں قبول کی جائیں گی اس دن کسی کی شفاعت، اور نہیں لیا جائے گا اس دن کوئی فدیہ، اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ پانچویں رکوع سے بنی اسرائیل پر جو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں کا جو نزول فرمایا مسلسل، ایک کے بعد ایک نعمت، ایک کے بعد ایک نعمت، اس کا اجمالاً ذکر کیا گیا تھا۔ یہ اصل میں جو خطاب ہو رہا ہے یہودیوں کو ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جو تشریف لا چکے ہیں، اور ان کو یہودیوں کو جو کہ بنی اسرائیل ہے ان کو دعوت دے رہے دین کی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایمان لے آئے ہیں، ویسا ہی ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اسی طریقے سے ایمان لے کر آؤ۔ تو ایمان کی دعوت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ طریقہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اور ان کے آبا و اجداد، یہود کے جو آبا و اجداد تھے، ان کے اوپر جو جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے اس کا ذکر کر کے ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کا ذکر کر کے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے آبا و اجداد کے ساتھ کیا کیا انعام فرمایا، کیسی کیسی نعمتیں ان کو دی، باوجود یہ کہ انہوں نے شرارت کی، اللہ کی نافرمانی کی، جا بجا نافرمانی کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کرتا رہا۔ تو اوپر کی آیتوں میں اجمالاً تذکرہ کیا گیا۔ اب یہاں سے 6ویں رکوع سے ان پر کیے جانے والے احسانات، انعامات کا تفصیلی جو ذکر آ رہا ہے، تفصیلی ذکر شروع ہونے والا ہے۔ جتنے بھی انعامات ان کے اوپر کیے گئے ہیں تو ان انعامات کا جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بڑی شفقت کے پیرائے میں دوبارہ پھر ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہود، تمہارے جو آبا و اجداد تھے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمتیں نازل فرمائی ہے اور ان کو کیسی نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اور جس اللہ نے تمہارے آبا و اجداد کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اسی اللہ کا یہ حکم ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، توحید خالص پر ایمان لاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اس پیغام کو تم قبول کر لو۔ دوبارہ پھر ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو دیکھو یہاں پر ایک چیز اور یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک ہی بات کو جا بجا بار بار جو سمجھایا ہے، تو اس سے شفقت کا پہلو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم اگر ایمان لے کر آؤ اور شکر گزاری کرو تو اللہ تعالیٰ کو تم کو عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ہی بات کو بار بار بھی سمجھا رہے ہیں، جیسا کہ 5ویں رکوع میں اللہ نے نعمتیں یاد دلائی یہود کو، 6ویں رکوع میں پھر ان نعمتوں کو جو یاد دلایا جا رہا ہے، 6ویں رکوع میں پھر ان نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے۔
آج ہمارے بڑے بھی اسی طریقے سے سمجھاتے ہیں نا، تو ہماری جو نوجوان نسلیں کیا ہوتی ہے، اکھڑ جاتی ہے۔ والد صاحب سمجھا رہے ہیں بیٹا ایسے سے ایسا کرنا ہے، امی سمجھا رہی ہے بیٹا ایسے سے ایسا کرنا ہے، تو ہمارا جواب کیا ہوتا؟ کیا جی امی ایک ہی بات کو بار بار بول رہے، ایک ہی بات کو بار بار بول رہے، کیا جی ابا ایک ہی بات کو بار بار بول رہے؟ تو یہ ماں باپ کی، اساتذہ کی شفقت ہوتی ہے، جو ایک ہی بات کو بار بار سمجھایا جاتا ہے۔ ان کے دل کے اندر ایک جذبات ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا شاگرد میری اس بات کو مان لے، لیکن ہماری جو نسل کیا ہوتی، اکھڑ جاتی، سمجھانے والے کو جو ہے بولتی عمر کا تقاضا ہے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے نا کہ بار بار ایک ہی بات کو بولتے، سمجھانے والے کو کیا بولا جاتا ہے؟ عمر کا تقاضا ہے کہ تم بار بار ایک ہی بات بول رہے۔ تو عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ عمر کا تقاضا نہیں ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو بار بار سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے بندوں کو شرک سے رکنے کا حکم دے تو ایک آیت میں بھی اگر حکم آ جائے شرک سے رکنے کا تو کافی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جا بجا جو شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو نماز کا حکم دینا، یہ ایک ہی مرتبہ حکم دینا کافی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جا بجا جو ہے نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر مہربان ہونا ہے، رحم کرنے والا ہونا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار جا بجا جو ہے سب چیزوں کو سمجھا رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نعمتوں کو یاد دلایا کہ ہم نے تم پر جو انعام کیا، ان انعامات کو، ان احسانات کو یاد کرو، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو سارے عالم پر فضیلت عطا کی تھی، سارے عالم پر تم کو فضیلت عطا کی تھی۔ تو قوم بنی اسرائیل جو ہے اس وقت میں وہ ایسی قوم تھی کہ اس دور میں اتنی بافضیلت قوم کوئی نہیں تھی۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام آئے ہیں، اس میں بہت کم انبیاء ایسے ہوئے جن کو ایک بہت بڑے قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہو۔ کسی کو جو ہے کسی بستی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی کو مختصر سے علاقے کے لیے، کسی کو صرف ایک خاندان کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی ان کی تعداد کم رہی ہے۔ لیکن قوم بنی اسرائیل جن پر سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، یہ قوم ایسی ہے اس وقت میں ایسی رہی ہے کہ کثیر تعداد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی تعداد، ان کے قبیلے بہت وسیع تھے، بڑی کثیر تعداد میں یہ قوم تھی۔ ابھی آگے آئے گا، صرف جو ہے طاعون کے مرض میں جو مرنے والے تھے وہ 70,000 تھے بنی اسرائیل۔ پھر جب آگے وہ بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے جو بچڑوں کی پوجا کی ہے، تو جن لوگوں نے پوجا کیے تھے، بچڑوں کی جو ہے پرستش کر بیٹھے تھے، تو جن لوگوں نے نہیں کیے تھے پرستش، ان سے کہا گیا کہ تم ان لوگوں کو قتل کر دو۔ آگے آ رہا ہے وہ جو قتل ہونے والے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو یہاں پر فضیلت کا ذکر کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو ان کو جہانوں پر، سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی، تو اس کا وہی معنی ہے۔ امت محمدیہ اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ اس وقت میں جو لوگ ہوئے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو فضیلت والی قوم یہی رہی ہے۔ تو کتنا احسان تمہارے آباء و اجداد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ تم جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جو قرآن کریم جو نازل ہو رہا ہے اس کی آیتوں پر بھی ایمان لاؤ۔ پھر آگے ان کو ڈرایا جا رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اگر تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو قبول نہیں کر رہے ہو، اللہ کا خوف تمہیں نہیں آ رہا ہے، جبکہ یہ سارے انعامات کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا خوف کرنا، اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اگر نہیں ڈرو گے، اللہ سے نہیں ڈرو گے، تو اس دن کو یاد کر لو کہ جس دن جو ہے کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔
نہ وہاں پر کوئی سفارش کام آئیں گی، نہ وہاں پر جو ہے دنیا کے اندر ہم جو ہے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، دنیا میں اپنے آپ کو مال دے کر بچا لیتے ہیں، تو وہاں پر مال دے کر بھی تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر ہم جو ہے کسی کی مدد لے کر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، وہاں کسی کی مدد لے کر بھی خود کو نہیں بچا سکتے۔ آج دنیاوی قانون کی گرفت میں آ کر کوئی شخص اگر جیل میں چلا جائے، دنیاوی قانون کی گرفت میں آ کر کوئی شخص جیل میں چلا جائے، تو وہ شخص اپنے آپ کو یا اس کے جو اہل و عیال، اہل خانہ، خاندان کے لوگ اس کو جیل سے نکالنے کے لیے کیا کریں گے؟ پہلے مال دے کر جو اس کو جیل سے نکالنے کی کوشش کریں گے، کسی کی سفارش کے ذریعے سے اس کو جیل سے نکالنے کی کوشش کریں گے، کسی کی مدد لے کر جو ہے جیل سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں کچھ کام نہیں بنے گا تو کیا کریں گے کہ ہلہ بول کر کے اس کو جیل سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ کسی کی سفارش لگائی جاتی ہے، سفارش سے کام نہیں بنتا تو مال دے کر جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے بھی نہیں بنتا کام تو پھر ہلہ بول کر کے جیل سے چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں پر اگر اعمال درست ہے، اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جس نے قبول کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے، تو وہ جو ہے کامیاب ہے، وہ وہاں پر سرخرو ہوگا، اور جس نے نہیں کیا ہے اس کو جو ہے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں کہ